درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی اللہم بارک علی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اشدد به ازري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. دین کی سمجھ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ جدید تشریح دین کی سمجھ یہ ہے کہ آدمی جس جگہ ہو، جس حال میں ہو، اس کو یہ احساس ہو جاوے، وہ یہ بات جان لے کہ مجھے اب اس جگہ کیا عمل کرنا ہے، میرا رب مجھ سے اس حال میں کیا چاہ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ. تو نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. دین کی سمجھ آسان الفاظ میں یہی ہے کہ آدمی کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس کا رب اس سے کس جگہ، کس وقت میں کون سا حکم چاہ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے. اسے کہتے ہیں دین کی سمجھ. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام کو بنایا تو ساری چیزوں کو یکساں پیدا نہیں کیا، یعنی برابر پیدا نہیں کیا. مثلا عرف میں مشہور ہے کہ 5 انگلیاں ایک ساری نہیں ہوتی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے کسی کو کتنا نوازا ہے، کسی کو کتنا نوازا ہے. مال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرق پیدا کر دیے، کسی کو کتنا مال دے دیا، کسی کو کتنا مال دے دیا. کوئی غریب ہے تو مالدار ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دیگر نظام کو کہیں اوپر کہیں نیچے، کہیں تعداد کے اعتبار سے کم یا زیادہ، ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، اسی طرح علم میں، گویا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے یکسانیت نہیں رکھی، ہر جگہ برابری نہیں رکھی. تو اسی طرح اعمال میں اللہ تعالیٰ نے برابری نہیں رکھی. عرض کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اعمال میں
جتنے بھی احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یکسانیت نہیں رکھی، برابری نہیں رکھی۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو کہیں زکوٰۃ کا حکم دیا، کہیں روزے کا حکم دیا تو کہیں دوسرے اعمال کا حکم دیا۔ یکسانیت کہیں بھی نہیں رکھی، الگ الگ وقتوں میں الگ الگ اعمال اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آدمی یہ بات جان لے کہ مجھ سے میرا رب اس وقت میں، ان حالات میں، اس جگہ کیا چاہ رہا ہے، تو یہی اس کی دین کی سمجھ ہے، اس کو دین کی سمجھ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعمال میں یکسانیت نہیں رکھی، اسی لیے ارشاد فرمایا گیا قرآن کریم میں، چھوٹا سا ٹکڑا ہے والفجر ولیال عشر، اس سے مراد بعض علماء یہی لیتے ہیں کہ ولیال عشر سے یہ دن مراد ہیں، عشرہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن۔ عشرہ ذی الحج ابھی پرسوں سے چالو ہو گیا، آج 3 تاریخ ہے، 2 تاریخ ہے، بقرعید تک یہ 10 دن جو ہیں یہ بہت بڑے بابرکت دن ہیں، بہت فضیلت والے دن ہیں۔ جس طرح رمضان کے اخیر عشرے میں ہم راتوں کی پابندی کرتے ہیں، اخیر عشرے میں جاگتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح یہ دن پورے سال میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ گویا ہم یہ کہہ لیں کہ پورے سال میں رات کے اعتبار سے رمضان والی اخیر کی راتیں افضل ہیں، اور دنوں کے اعتبار سے یہ ذی الحجہ، ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ میں روزوں کی کثرت کرو، اعمال میں اضافہ کر دو، تلاوت بڑھا دو، اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دو، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کی پابندی، روزوں کی پابندی۔ کیوں؟ جس طرح ہم اخیر رمضان میں، اخیر عشرے میں 10ویں رات، ہر 10ویں رات کے ایک ایک لمحے کو بڑا قیمتی گردانتے ہیں، اسی طرح سجائے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے ان دنوں کی فضیلت۔ جب لوگ حج کو جاتے ہیں، یہ حج کے دن ہیں، حج کے ایام ہیں، وہاں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی فضیلت ہے، کتنے بابرکت دن ہیں یہ 10 دن۔ تو ان دنوں میں ہمیں اپنے اعمال میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ اور یہ 10 دن کیوں ہیں اتنے بابرکت؟ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، سب سے پہلے حج کا فریضہ ان میں انجام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح 8 اور 9 ذی الحج یعنی عرفہ کا روزہ انہی دنوں میں ہے، یعنی پہلے عشرے میں 9 عرفہ کا دن کا روزہ ہے۔ سارے حاجی روزے رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو یہاں بیٹھ کر بھی وہ روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس حاجی کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنے فضیلت والے دن ہے، اتنے فضیلت والا روزہ ہے یہ۔ عید الاضحیٰ کے تعلق سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔
قربانی گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں کی یاد میں کی جاتی ہے، وہاں سے اس کی شروعات ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ اپنایا اور قربانی کی، یہاں تک کہ اخیر میں جو قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس میں 100 اونٹ قربان کیے ہیں اللہ کے نبی نے، اور لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کی طرف سے بھی ان 100 اونٹوں میں حصہ رکھا تھا۔ لہذا جب ہمارے نبی ہماری اتنی فکر کرتے ہیں ہر عمل میں، ہر دعا میں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی قربانیوں میں نبی کو نہ بھولیں۔ قربانی کے تعلق سے قربانی کس پر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر جس پر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا اس پر سال گزر جاوے تو یہ صاحب نصاب ہے، اس کو نصاب گردانا جائے گا، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اگر یہ قربانی نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے۔ آج کل قربانی کا رواج بہت کم ہو چکا، خاص طور سے ہمارے علاقے میں زیادہ کرتے ہیں تو حصہ لے لیتے ہیں، حالانکہ زیادہ پسندیدہ تو یہ ہے کہ ہر شخص ایک جانور قربان کرے۔ اس لیے جو شخص استطاعت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ حصہ لے لے۔ اس لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بڑے جانور ہیں جو 3 بڑے جانور، اونٹ، اونٹنی، بیل گائے اور بھینس بھینسا، ان 3 بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو غریبوں کے لیے تو راستہ کھل گیا، جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بڑا جانور خرید سکتے ہوں، تو ان کے لیے راستہ ہے کہ وہ 7 لوگ مل کر کے 7 حصے بنا لیں اور قربانی کریں۔ لیکن اس کا رواج بھی بہت کم ہو گیا۔ چھوٹے جانوروں میں بھیڑ ہے، دمبا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، یہ تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے اور اس میں ایک ہی حصہ ہے، 7 حصے صرف بڑے جانوروں میں ہیں۔ قربانی کے تعلق سے میں نے تقریباً 40 مسائل لکھے ہیں، آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ بیان کرنے میں، بولنے میں ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ رہ جاوے۔ میں آپ کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ جو کہ بہشتی زیور کے مصنف ہیں، جنہوں نے تعلیم الاسلام لکھا ہے، ان کی لکھی ہوئی عبارت سناؤں گا انشاءاللہ، آپ لوگ توجہ سے سنیں۔ تقریباً 40 مسائل ہیں اور 10 منٹ ہیں ٹائم ہونے میں، 10 منٹ 20 منٹ میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہشتی زیور تیسرا حصہ صفحہ نمبر 161 سے لے کر 166 تک یہ مسائل لکھے ہیں حضرت نے۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت نے لکھا ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ عید الفطر جو ہے صدقہ فطر دیتے ہیں سب لوگ، تو وہ جس پر واجب ہے اسی پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ کوئی مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ ہاں اگر مسافر کا سفر 2 دن میں پورا ہو جاتا ہے، 12 ذی الحجہ کو وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 3، بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہتر دن بقرعید کا دن ہے۔ سب سے بہتر دن بقرعید کا ہے۔ ایسا نہیں جیسے جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آئے گا اس کے لیے گائے یا اونٹ کا برابر کا ثواب ہے، پھر اس سے نیچے گائے، بھیڑ، پھر مرغی کے بچے تک، انڈے تک کی بات چلی جاتی ہے جو سب سے پیچھے آتا ہے۔ اسی طرح
بقرعید والے دن کی زیادہ فضیلت ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ نمبر 4، بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ یہ کئی لفظ آئیں گے، درست معنی ٹھیک، بہتر یعنی اچھا، واجب ضروری، لازم یعنی بہت ضروری ہے یہ کام۔ جس طرح 3 رکعت نماز وتر واجب، اس طرح وہ کام کرنا واجب ہے۔ ہر لائن میں یہ الفاظ آئیں گے، ذرا غور سے سنیں۔ بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے، جب لوگ نماز پڑھ چکے تب کرے۔ البتہ اگر کوئی دیہات میں اور گاؤں میں رہتا ہو تو وہاں فجر کی نماز کے بعد ہی قربانی کرنا درست ہے۔ شہر کے اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد ہی کریں گے۔ جس گاؤں میں، جس دیہات میں جمعہ نہیں ہوتی، وہاں پر عید کی نماز سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی شہر کا رہنے والا اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اگرچہ خود وہ شہر میں ہی موجود ہے، لیکن جب قربانی دیہات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہو گیا۔ ذبح ہونے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت کھا لے۔ ہوتا ہے ایسا، گاؤں میں بھیج دیجئے، کبھی جلدی بھی ہوتی ہے، کسی کو سفر کرنا ہوتا ہے یا کوئی اور مجبوری ہے، تو وہ کسی گاؤں میں بھیج کر کے ذبح کرا لے، قربانی کرا لے، اس کا گوشت منگا لے اور کھائے۔ نمبر 6، 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے۔ جب سورج ڈوب گیا تو اب قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں۔ 12ویں تاریخ یعنی بقرعید کا دن، پھر اس سے اگلے والے دن، پھر اس سے اگلے والے دن، تیسرے دن شام کو سورج غروب ہونے کے بعد قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ چاہے کسی نے جانور خرید رکھا ہو، کچھ بھی مجبوری ہو، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ کر سکا ہو، وہ نہیں کر سکتا غروب ہونے کے بعد۔ ہاں یہ تو ہے کہ وہ جانور کو صدقہ کر دے کسی غریب کو، اس کے لیے رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، 10ویں تاریخ سے 12ویں تاریخ تک جب جی چاہے قربانی کرے، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن دن میں قربانی کرنا بہتر ہے، اچھا ہے۔ کیوں؟ رات میں ہو سکتا ہے کوئی نلی نہ دیکھے، کوئی کٹے نہیں، اس طرح میں قربانی نہ ہو، تسلی ہو جاتی ہے دن میں جب قربانی کرتے ہیں۔ نمبر 8، 10ویں 11ویں تاریخ سفر میں تھا، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ گیا، 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ مسافر کے مسائل بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سفر پر گیا، 1 مہینے کے سفر پر، یا وہ 10 دن کے سفر پر گیا، یا اس کو یہی نہیں پتا کہ میں کتنے دن کے لیے سفر پر جا رہا ہوں۔ وہ سفر پر گیا تو اس نے وہاں جا کر کے قیام کی نیت کر لی، مقیم ہو گیا ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، کیونکہ اب وہ مسافر نہیں رہا، مقیم ہو گیا۔ اسی طرح اگر پہلے مال نہ تھا اس لیے قربانی واجب نہ تھی، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے مال آ گیا تو اس پر اب قربانی واجب ہو گئی۔ نمبر 9، اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی دوسرے سے کرا لے اور ذبح کے وقت وہیں کھڑا رہے جانور کے پاس، یہ بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ نمبر 10، قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑھا، فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا تو بھی قربانی درست ہو گئی، لیکن اگر یاد ہو تو دعا پڑھنا اچھا ہے، بہتر ہے۔ قربانی فقط یعنی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں۔ مولوی صاحب جیسے یہ مطلب ہمارے یہاں ڈر ہے، اور نماز سے پہلے جیسے یہ گائے پائے کاٹا، قربانی ہو گیا نہیں، ابھی بعد میں بتائیں گے، پہلے ان کو ہو جانے دو۔ قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، بلکہ اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہے تو بھی اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں، نہ اپنے مال میں سے نہ اس کے مال میں سے۔ اگر کسی نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو وہ نفل شمار ہوگی، وہ واجب نہیں ہوگی، نفل شمار ہوگی۔ اور پھر بھی یہ حکم ہے کہ بچے کے مال میں سے نہ کریں، اپنے مال میں سے کریں۔ اگر کسی کو قربانی کرنی ہے کسی نابالغ بچے کی طرف سے تو یہ مسئلہ اصل میں یتیم وہاں آتا ہے، صادق زیادہ، کہ کوئی یتیم بچہ ہے
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یتیم بچہ بہت مالدار ہوتا ہے تو اب دوسرے لوگ اس کے مال میں سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن منع کیا گیا کہ وہ قربانی نہ کرے۔ اگر ان کو اتنا شوق ہے اور وہ ثواب کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو اپنے مال میں سے اس کا نام لے کر قربانی کرے، اور پھر بھی وہ نفل شمار ہوگی۔ نمبر 12، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، اتنے جانوروں کی قربانی درست ہے اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو اور سب کی نیت قربانی کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ 7 حصے ہیں، ایک حصے والے نے صرف یہ نیت رکھی کہ گوشت مل جائے گا، گوشت کھا لیں گے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، واجب نہیں، حق ادا ہوگا اس کا۔ اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اگر ایک کا بھی 7واں حصے سے کم ہوا تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ بہت باریکی مسئلہ ہے، اس لیے ساتوں بہت دھیان سے قربانی کرنے کی۔ اسی طرح آگے ایک مسئلہ ہے بہت باریک، اگر گائے میں 7 آدمیوں میں سے کم لوگ شریک ہوئے، جیسے 5 آدمی شریک ہوئے یا 6 آدمی شریک ہوئے اور کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں، تب بھی سب کی قربانی درست ہے۔ یعنی 5 یا 6 آدمی نے حصہ لیا، قربانی کری، 7ویں حصے سے کم نہیں ہے کسی کے پاس، تو قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر 8 آدمی شریک ہوئے تو پھر قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ اور اگر 8 آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوئی۔ نمبر 15، قربانی کے لیے کسی نے گائے خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی اور مل گیا تو اس کو بھی اس گائے میں شریک کر لیں گے اور ساتھ میں قربانی کر لیں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس گائے میں شریک ہو گئے تو یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر خریدتے وقت اس کی نیت شریک کرنے کی نہ تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ تھا تو اب اس میں کسی اور کا شریک ہونا بہتر تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو دیکھنا چاہیے جس نے شریک کیا ہے وہ امیر ہے یا غریب، کیا اس پر قربانی واجب تھی یا غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی۔ اگر امیر ہے تو درست ہے اور اگر غریب ہے تو درست نہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ امیر ہے اور اس پر قربانی واجب تھی تو نہیں کیا جائے گا، اور اگر غریب ہے تو کیا جائے گا۔ اگر قربانی کا جانور کہیں گم ہو گیا اس لیے دوسرا خریدا، پھر وہ پہلا بھی مل گیا، اگر امیر کے ساتھ ہوا تو ایک ہی جانور کی قربانی واجب ہے، اور اگر غریب کے ساتھ اتفاق ہوا تو دونوں جانوروں کی قربانی۔ ابھی گزشتہ جمعہ بھی ایک مسئلہ ایسا آیا تھا کہ عجیب سا لگ رہا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ دین میں اصل میں عقل کا دخل نہیں ہے، یہ تو نقل، جس طرح نقل چلتا آ رہا ہے دین اسی طرح ہمیں کرنا ہے، جس طرح نبی نے ارشاد فرما دیا، نبی نے جو حکم دے دیا، اللہ نے جو حکم دے دیا، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں تو سمجھ میں بات آنے والی نہیں کہ امیر کو ہونی چاہیے تھی، یہ حکم تو امیر کو تھا کہ اگر جانور پہلا کھو گیا تھا وہ آ جائے، دوسرا جانور بھی لے لیا اس نے تو دونوں جانور کی کرتا امیر قربانی۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ غریب کرے دونوں جانوروں کی، اگر امیر کا جانور ہے تو ایک کی کرے گا، دوسرا جانور کی قربانی نہیں کرے گا۔ 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت بانٹتے وقت اٹکل سے نہ بانٹیں، اپنی سمجھ یعنی ایسے ہی ناپ تول کی بات ہے، بلکہ خوب ٹھیک ٹھاک تول کر بانٹیں، نہیں تو اگر کوئی حصہ کم یا زیادہ رہے گا تو سود ہو جائے گا، اور سود کا لین دین کھانا سب کچھ حرام ہے۔ اب دیکھو قربانی ہے لیکن صحیح ڈھنگ سے نہیں کی تو ہم سود کھا رہے ہیں، اس لیے بہت باریکی بات ہے۔ 7 حصوں کو تول کر کے اگر اکیلا آدمی قربانی کر رہا ہے تو اس میں سارے مسائل پیش نہیں آتے، 7 آدمی حصے لے کر کے قربانی کر رہے ہیں تو اس میں یہ بہت باریکیاں، بہت مسائل ہیں، اور وہ گنہگار ہوگا۔ سال بھر سے کم بکری درست نہیں، جب پورے سال بھر کی ہو تب قربانی درست ہے، اور اونٹ 5 برس کا اور اونٹ 5 برس سے کم کا درست نہیں۔ کیا ہے کوئی مسئلہ ہے تو ہاں سو نہیں، اکثر سن رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اور دمبا یا بھیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو،
یا سال بھر کے جو بھیڑ دمبے ہیں ان میں وہ چھوڑ دیا جاوے تو وہ ایسا ہی لگے 6 مہینے کا بھیڑ یا دمبا ایسا لگے کہ 1 سال کا تھا، یہ بہت جلد ان کی پرورش ہو جاتی ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو، ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا، یا تہائی دم یعنی 5 تہائی سے زیادہ کٹ گئی تو اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ کان، آنکھ، پونچھ کچھ بھی اگر اس کی تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 20، جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس کا سہارا لگتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 21، اتنا دبلا بالکل مریض جانور کہ جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ ہو یعنی ماس نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کے لیے اچھا موٹا تازہ جانور ہونا چاہیے۔ اسی طرح گائے، بھینس، اونٹ میں قربانی مسلم پر ضروری ہے، قربانی مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر غیر مسلم کوئی قربانی کرے گا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے عاقل کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، عقل نہیں رکھتا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ کا ہونا ضروری ہے۔ نابالغ اگر کوئی بچہ ہے، مالدار بھی ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ ابھی بتایا گیا کہ اگر اس کی طرف سے کوئی کرے گا بھی تو وہ نفل شمار ہوگا۔ مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں، اور اگر مسافر تیسرے دن مقیم ہو جائے تو اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ صاحب نصاب کا ہونا یعنی 52 تولہ چاندی یا 750 تولہ 7.5 تولہ سونا، اتنی مقدار یا تو سونا یا چاندی ہو یا اس کے مثل، اس کے برابر اس کا مال ہو، ضرورت سے زیادہ جتنا مال ہوگا اتنے کے برابر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یا جس نے نظر مان لی ہو، اگر میرا باپ بیمار ہے، اگر صحیح ہو گیا تو میں اس سال قربانی کروں گا، اگر میرا یہ کام بن گیا تو میں اس سال قربانی کروں گا، نظر مانتے ہیں نا، تو اگر نظر مان لی تو اس پر قربانی واجب ہے، اگر نہیں کی تو گنہگار ہوگا۔ غریب آدمی کے جانور خریدنے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ غریب آدمی ہے، اس پر واجب نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اس نے جانور خرید لیا قربانی کے نام سے، اب واجب ہو گئی قربانی، پہلے نہیں تھی واجب، اس نے اپنے آپ نے واجب کیا اپنے اوپر قربانی، جانور خرید لیا، اب اگر قربانی نہیں کی تو گنہگار ہوگا۔ وصیت کرنے والے نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے قربانی کر دینا، اگر ورثہ نے اس کے جو اہل عیال ہیں اس نے قربانی کی اور اس کے مال میں سے کی تو سارا گوشت فقراء میں تقسیم کرنا ہوگا، غریبوں کو تقسیم کرنا ہوگا۔ اور اگر گھر والے اپنے مال میں سے، اس کا مال نہیں بچا تھا، اپنے مال میں سے قربانی کر رہے تو اس میں سے اپنے لیے گوشت رکھنا جائز ہے۔ تیسرے دن بھی غریب آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ پورا جانور یعنی بڑا جانور ضروری نہیں، حصے بھی لیے جا سکتے ہیں، ضرور نہیں ہے۔ الدین یسر، حدیث ہے دین آسان ہے، یہ نہیں ہے کہ قربانی یہ حکم ہے، یہ عمل ہے تو یہاں مشکل کھڑی ہو جائے گی، مشکل کھڑی نہیں ہوگی۔ کم سے کم اگر جانور آ جائے، زیادہ ہی غریب ہے کوئی آدمی، وہ 7 آدمی مل جائیں، کم سے کم کا جانور خرید لیں لیکن اچھا ہو جانور تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ ضرورت اصلیہ کے علاوہ سب چیزوں کا حساب لگایا جائے گا۔ ضرورت اصلیہ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، اس سے آپ آنے جانا کرتے ہیں تو یہ ضرورت کی چیز ہے، لیکن اگر دوسری گاڑی ہے تو یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے تو اس کا نصاب میں حساب لگایا جائے گا۔ اسی طرح گھر میں کوئی برتن رکھے ہیں، ایک برتن تو وہ ہیں جو کھانا کھاتے ہیں گھر میں،
خود کھاتے ہیں، اسی طرح مہمان کو کھلاتے ہیں، وہ برتن ہیں رکھے ہوئے ہیں اوپر، ان 2 برتنوں کے علاوہ اگر زائد برتن ہیں تو ان میں زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ زکوٰۃ سے بھی زیادہ قربانی واجب ہوتی ہے لوگوں پر۔ زکوٰۃ ہے نا جو، زکوٰۃ تو بہت کم لوگوں پر، لیکن قربانی 90% لوگوں پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی ہماری کمی ہے کہ ہم قربانی میں بہت کمی کرتے ہیں، حالانکہ 90% لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ بال اور ناخن کے اعتبار سے صاحب قربانی یعنی جو قربانی کر رہا ہے اس کو تو قربانی کر کے ناخن اور بال کاٹنے چاہیے، لیکن حدیث میں آیا کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے ساتھ ہی اٹھائیں گے۔ تو جو قربانی نہیں کر رہے، غریب ہیں یا کسی اور مجبور کی وجہ سے، تو وہ اپنے ناخن اور بال ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے نہ کاٹیں، 10ویں تاریخ کو یعنی 10 تاریخ کے بعد کاٹیں، نماز کے بعد، نماز عید کے بعد، تو اس کو اس فضیلت کا ثواب ملے گا جو قربانی والوں کو مل رہا ہے صرف ناخن اور بال کاٹنے پر۔ ہاں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے ناخن اور بال پہلے سے بڑے ہیں، مثال طور پر ناخن ہیں یا زیر ناف بال ہیں، بغل کے بال ہیں، 40 دن میں کاٹنا ضروری ہے۔ اب یہ کہے کہ میں تو قربانی کروں گا، قربانی والے دن کاٹوں گا، لیکن یہ 35 دن پہلے سے نہیں کاٹے ناخن، 5 دن اس میں ہوئے، 40 دن اس کو 5 ذی الحجہ کو ہو گئے، قربانی والے دنوں سے پہلے ہی اس کو 40 دن ہو گئے، تو اب اس کو ناخن کاٹنا ضروری ہوگا، اس کو ناخن کاٹنا اور بال تراشنا ضروری ہو جائے گا۔ اسی تعلق سے اور کوئی مسئلہ کسی کو دریافت کرنا ہو تو وہ نماز کے بعد کر سکتا ہے، انفرادی مسائل بھی پوچھنا چاہیے۔ نماز عید کے تعلق سے، نماز عید چونکہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، اس لیے ہمیں نیت کا اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کس طرح پڑھنی ہے کس طرح نہیں پڑھنی ہے۔ تو نماز عید اس طرح پڑھنی ہے کہ نیت ہے، بس آسان سے نیت ہے، 2 رکعت نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے امام کے، بس یہ کہنا ہے۔ اس کے بعد جب امام تکبیر کہہ دے گا اور 3 زائد تکبیریں سبحانک اللہم و بحمدک ثنا کے بعد پڑھے گا، ان میں آپ کو ہاتھ اٹھانے ہیں، پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے گا امام، آپ کو بھی چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر میں بھی چھوڑ دینے ہیں، تیسری میں باندھ لیں گے، 3 زائد تکبیریں یہ ہو گئی۔ اسی طرح دوسرے رکعت میں جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ لے گا، سورت پڑھ لے گا، رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب 3 تکبیریں ہو جائیں گی، چوتھے تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے وہ رکوع میں چلا جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ اور بیچ ہفتے میں ایک دوسرے سے جاننے والوں سے پوچھتے رہیں، کیونکہ نماز عید سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، اس دن بھی ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کے اپنی نمازیں خراب کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے لکھا ہے حضرت تھانوی ہے کہ جب مال پر پورا سال گزر جائے تو فوراً زکوٰۃ ادا کر دے، نیک کام میں دیر لگانا اچھا نہیں کہ شاید کم موت آ جائے۔ دوسرا مسئلہ لکھا ہے کہ جتنا مال ہے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا واجب ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے اور 40 روپے میں 1 روپیہ بنتا ہے، تو زکوٰۃ کا دینا بھی بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں اپنا مال ہے، اپنے مال میں جو گندا مال ہو چکا اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے اپنا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانیوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی اصل میں قربہ سے بنا ہے، اس کا معنی ہے قربہ، قربہ کے معنی آتے ہیں نزدیکی کے، قربت کے۔ تو قربانی ہم کہتے رہتے ہیں، رٹ لگاتے ہیں، لیکن یہ بنا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت ہے اس میں، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سے نزدیک کرنا چاہتے ہیں۔ قربانی یعنی قرب، یعنی میرے قریب کا آدمی ہے، یہ میرے قریب بیٹھا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں قریب ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہوں گے؟
بہت سارے اعمال ہیں، ان اعمال میں سے بہت ساری عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں سے یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے قربانی حج کے بعد۔ تو قربانی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے حدیثوں میں بہت بڑے فضائل آئے ہیں۔ قربانی کرنے سے بندہ اپنے رب سے نزدیک ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب کیوں ملا؟ بہت ساری قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے دی، اس کے بعد جو عقیق کی قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ قربانی یہ ہے بیٹے کی۔ سب سے معروف چیز اس نے اپنے اللہ کے راہ میں خرچ کی اور تیار ہو گئے چھری پھیرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ ان کا نام خلیل اللہ رکھ دیا۔ خلیل مانے دوست، اللہ کے دوست۔ تو نبی پوری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ کے دوست بن گئے۔ اسی طرح اگر ہم بھی قربانی کریں گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو تکبیر ہوتی ہے نا، یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ شاعر اسلام میں سے ہے، تو ہم نہ جانے کیوں تکبیر کو بہت نیچی بات سمجھتے ہیں۔ نماز ہو آواز سے ہو، بیان ہو آواز سے ہو، خطبہ ہو آواز سے ہو، لیکن تکبیر کے بارے میں ہمارے علاقے میں عام طور سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ تکبیر ایسے سرسری طور پر ہو جاتی ہے۔ تکبیر کو بھی مائک میں اور بلند آواز سے کہا جائے، یہ لکھا ہے کہ مسجد گونج جانی چاہیے۔ جس طرح ہم تکبیر تشریف پڑھیں گے ابھی عید الاضحیٰ کے دن، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، ابھی شروع ہو جائے گی نویں ذی الحجہ سے، اور زور سے پڑھیں گے، اور بہت جگہ تو بہت ہی بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ حج کے دوران وہ لوگ پڑھتے ہیں تو وہ بہت مزہ آتا ہے وہاں پڑھتے ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے جب۔ اسی طرح یہاں بھی تکبیر ہوا کرے نمازوں میں یا جمعہ کی نماز میں، تو تکبیر کو بلند آواز سے پڑھے ہر پڑھنے والا۔ فإن العبد المؤمن بين مخافتين
بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض به. فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لكبره، ومن دنياه لآخرته. فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة ومن النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشرهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان رضي عليه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابنا تتخذهم غرضا من بعدك، فمن أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكرم وأهم وأعظم وأكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. चार पांच आदमी कमाई कर लें चार पांच आदमी कमाई
فجر کی نماز سے اس کو یاد کر لیں. ہر مختلف اپنے امام سے یہ باتیں یاد کرے پوچھ کے اور خود اپنی فکر کرے. پہلے صرف باتیں سن لینے سے یاد نہیں ہوتا کچھ بھی. ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سراحت گنہگار ہیں. یا اللہ ہم نے تیرا ایک بھی حکم پورا اچھی طرح سے پورا نہیں کیا. یا اللہ ہماری نمازیں بھی نمازیں نہیں ہیں. یا اللہ ہماری دعائیں بھی دعائیں نہیں ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے والا بنا دیجیے. یا اللہ نبی کے طریقے پر چلا دیجیے. یا اللہ ہماری وجہ سے یا اللہ جانوروں کو پریشان نہ کریے. یا اللہ دیگر مخلوقات پر رحم کھا کر یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیجیے. یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیجیے. یا اللہ عید الاضحیٰ منانے کے لیے یا اللہ راہیں کھول دیجیے. یا اللہ باطل کو کمزور کر دیجیے. یا اللہ باطل کو کمزور کر دیجیے. یا اللہ ان کے پروگنڈوں کو توڑ دیجیے. یا اللہ ان کے غلط پروگنڈوں کو یا اللہ ختم فرما دیجیے. یا اللہ عید الاضحیٰ کے لیے جو مشکلات یا اللہ سامنے لا رہے ہیں یا اللہ ان مشکلات کو یا اللہ آسان کر دیجیے. یا اللہ مسلمانوں کو یا اللہ یہ دن یا اللہ خوشی کا دن عطا فرمائیے. یا اللہ خوشی کا دن ہے, مسلمانوں کو اس میں خوشی عطا فرمائیے. یا اللہ مسلمانوں کو خوشی عطا فرمائیے. یا اللہ قربانی کے دن ہے, یا اللہ انہیں بھی یا اللہ راستہ کھول دیجیے. یا اللہ ہم زیادہ سے زیادہ قربانی کریں. یا اللہ ہمارے لیے راستہ کھول دیجیے. یا اللہ ہمارے لیے راستہ کھول دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما. یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا اللہ سنا ہے یا اللہ اس کا ثواب تمام مرحومین کی یا اللہ قبروں کو یا اللہ پہنچا دیجیے. یا اللہ ہماری طرف سے یا اللہ سارے ثواب ان کو مرحمت فرما دیجیے. یا اللہ قریب میں یا اللہ حضرت مفتی سعید صاحب پرائن پوری یا اللہ